تاجدار کائنات، آپ کی آمد، آپ کی ولادت ربیع الاول پہلی بہار ہے۔ یہ بہار ایسی آئی کہ اس نے خزاں کو رخصت کر دیا۔ یہ بہار ایسی آئی کہ اس نے ہر تاریکی کو رخصت کیا، جہالت کو رخصت کیا، بے ادبی کو رخصت کیا، ظلم کو رخصت کیا، کیونکہ یہ بہار پہلی ہے۔ کہ حضور تاجدار کائنات کی شان شفاعت، اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے اور آقا علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں کیا فرمایا ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا ہم، من ذا الذی یشفع عندہ، ہے کسی کی مجال جو سفارش کر سکے، ہے کسی کی مجال جو شفاعت کر سکے۔ من ذا الذی یشفع، کسی کی کوئی مجال نہیں جو شفاعت کر سکے، جو سفارش کر سکے، عندہ، اس کے پاس۔ اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے، وہ اتنے کمال والا ہے، اتنی عظمت والا ہے۔ من ذا الذی یشفع، کسی کی کیا مجال کہ وہاں پر دم مار سکے۔ لوگوں، شان خالقیت کو جانو، وہ خالق ہے، اس کی شان اتنی وراء الورا ہے، اتنی افضل ہے، اتنی اعلیٰ ہے۔ من ذا الذی، جب اس کی ذات کو ذہن میں لاؤ تو پھر یہ دیکھو، من ذا الذی، کوئی اس قابل نہیں کہ جو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کسی کی سفارش کر سکے۔ وہ بڑے جلال والا، وہ بڑے کمال والا، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ اگر سزا دینے پہ آ جائے تو پھر کوئی بچا نہ سکے، سزا دینے پہ آ جائے تو بچا کوئی نہ سکے۔ من ذا الذی عندہ، جب بات اس کی بارگاہ کی ہو، من ذا الذی، کون ہے جو شفاعت کر سکے، عندہ، اس کی بارگاہ میں۔ بارگاہ اس کی لامحدود ہے، بارگاہ اس کی ایسی ہے کہ ہر شخص وہاں پر دم نہیں مار سکتا، الا مگر، الا مگر، ایکسیپشنز آر دیئر، الا، سارے من ذا الذی میں نہیں آتے، سارے عام نہیں ہوتے، سارے ایسے نہیں ہوتے کہ جن کی سنی نہ جائے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ادھر سنی جاتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو نوازا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو شان بخشی جاتی ہے، جن کو مراتب عطا کیے جاتے ہیں، جن پر کرم کی برسات ہوتی ہے، اور رب دکھاتا ہے لوگوں، من ذا الذی یشفع، کسی کی کوئی مجال نہیں، الا، مگر ہے مجال کسی نہ کسی کی، الا، سوائے، الا باذنہ، سوائے اس کے جسے اذن اس کا ہو، جسے اذن اس کا مل جائے، جو معذور ہو جائے اللہ کی طرف سے، جسے اذن مل جائے اللہ کی طرف سے، جسے پریویلیج مل جائے اللہ کی طرف سے، جسے یہ مقام مل جائے کہ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، اب بِإِذْنِ میں سب سے پہلی ذات میرے مصطفیٰ کی آتی، بِإِذْنِ، من ذا الذی یشفع، کون ہے جو شفاعت کر سکے۔ لفظ شفاعت، اس کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے نا لغوی حساب سے، ایک شے دوسری سے ملے اور جو دوسری ہے وہ پہلی سے سوال کرے، یعنی کہ شفیع
شافع سفارش کرنے والا وہ متوجہ ہو گناہگار کی طرف، ان کی توجہ ہو گناہگار کی طرف، گناہگار کی نگاہیں ہو سرکار کی طرف، آقا کی نگاہیں ہو گناہگار کی طرف، گناہگار کی نگاہیں ہو سرکار کی طرف۔ بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، وہاں پر نہیں کوئی مار سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب یہ الا کیا ہے، یہ ایکسیپشن کیا ہے، یہ پریویلیج، یہ مقام، یہ اتھارٹی، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، باقی من میں آتے ہیں۔ کون ہے من ذا الذی، کون ہے؟ تو کچھ اس کے من میں آتے ہیں، جو اس کے من میں آتے ہیں وہ اللہ کے بعد آتے ہیں، جو اس کے من میں آتے ہیں، جو اس کی نظر میں آتے ہیں، جنہیں وہ نوازتا ہے، ان سے پہلے تو اللہ آتا ہے۔ اللہ باذن، سوائے اس کے جسے اذن اس کا ہو، جسے اختیار اس کی طرف سے ہو، جو با اختیار ہو، جو اتھورائزڈ ہو، وہ کہے، اس کے لب کھلیں، اس کے لب کھلیں، وہ بولے تو اللہ نوازے۔ اللہ شان صمدیت کا مالک ہے، سب کے سب بھی اگر جنت میں چلے جائیں تو اللہ کی جنت میں کمی نہیں ہو جائے گی، ایسے ہے، شان صمدیت کا مالک ہے، سب کو بخشنے پہ آ جائے، کو پوچھ سکتا ہے مولا کیوں بخشا؟ کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا۔ بخشنے پہ آ جائے تو وہ قادر ہے، وہ قادر ہے، جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے نواز دے۔ بخشنا بھی ہے، کسی کی لاج بھی رکھنی ہے، بخشنا بھی ہے، کسی کی لاج بھی رکھنی ہے۔ آؤ میرے مصطفیٰ کے در پہ چلے آؤ، آؤ میرے مصطفیٰ کے در پہ چلے آؤ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کی بارگاہ میں سوائے اس کے جسے اذن اس کا ہو، جس کے پاس آرڈر اس کا ہو، معزون ہو، با اختیار ہو، مختار ہو، جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے نواز دے۔ رب نے با اختیار بنایا ہے۔ اب یہ ایکسیپشن کیسے ہے؟ ایکسیپشن رب نے ہر جگہ رکھی ہے۔ اب دیکھیں، فرض کریں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کوئی کرکٹ میچ نہیں دیکھ سکتا، کوئی کرکٹ میچ نہیں دیکھ سکتا سوائے ٹکٹ ہولڈر کے، سوائے ٹکٹ ہولڈر کے، بس وہ میچ دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس ٹکٹ ہے، جنہوں نے پیسے خرچے ہیں وہ میچ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو بھی چھوڑیں، کلمے پہ آ جائیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، اب یہیں تک رہے تو پھر کوئی خدا نہیں، سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں۔ اب اگر اللہ سے پہلے بھی ایکسیپشن ہے، باقی کوئی الہ نہیں ہو سکتا، باقی کوئی معبود نہیں ہو سکتا، باقی کوئی خدا نہیں ہو سکتا، خدا فقط ایک ہو سکتا ہے، وہ اللہ ہے۔
تو معزون اور کوئی نہیں ہو سکتا، فقط ایک ہو سکتا ہے، وہ مصطفیٰ ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن۔ اب دیکھیں یہ فکرہ اکثر پڑھے لکھے لوگوں میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بھائی کس بات کی سفارش، کس بات کی شفاعت؟ شفاعت کو سفارش پہ قیاس کیا جاتا ہے، اور لفظ سفارش ہمارے ہاں آلموسٹ نیگیٹو میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ سفارش اس کی ہوتی ہے جو میرٹ پہ نہیں آتا، نالائق ہوتا ہے، نالائق ہوتا ہے، اچھے گریڈز نہیں ہوتے۔ کسی کی سفارش سے نوکری ملتی ہے، پھر وہ اندھیر نگری مچاتا ہے، پھر جو اس کا دل چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو جوان ذہن کو جب یہ کہا جب اللہ کے ہاں بھی اگر سفارش ہے تو پھر ادھر بھی سفارش ہے، تو پاکستان کا اور ادھر کا نظام تو ایک جیسا ہی ہو گیا، یہ تو ایک جیسا ہی ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات بڑی اپیلنگ لگتی ہے ایک پڑھے لکھے ذہن کو کہ اللہ کے ہاں سفارش کس چیز کی، اللہ کے ہاں سفارش کس چیز کی، اللہ کے ہاں شفاعت کس چیز کی؟ وہاں تو جو کام آپ نے کیے ہیں وہ آپ، جو کام میں نے کیے ہیں وہ میں نے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس سفارش میں اور اس شفاعت میں بڑا فرق ہے۔ اس سفارش میں اور اس شفاعت میں بڑا فرق ہے۔ اب شفاعت کرے گا کون؟ شفاعت کی شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے معذور ہو، جسے اللہ نے با اختیار بنایا ہو کہ اے میرے بندے تو لب کھولے گا میں منظور کروں گا، میری طرف سے تو با اختیار ہے، میری طرف سے تو با اختیار ہے۔ You are the authorized dealer. You can appeal to me. You can plead to me. آپ مجھ سے التجا کر سکتے ہو، مجھ سے التجا کر سکتے ہو۔ وہ خالق ہے، مجبور نہیں، خالق بھی ہے، مجبور نہیں، لیکن یہ اس کا حبیب بھی ہے، مجبور تو نہیں، یہ اس کا حبیب بھی تو ہے۔ تو جس محبوب کے لیے کل کائنات بنا دی، جس محبوب کے لیے کل کائنات بنا دی اور کہا کنت کنزا مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، مجھے بھی کسی سے محبت ہو گئی، میری نظر کو بھی کوئی بھا گیا، میری نظر کو بھی کوئی بھا گیا، کوئی مجھے بھی اچھا لگنے لگا، کوئی مجھے بھی پیارا لگنے لگا، فاحببت، میرے دل میں بھی محبت کروٹیں لینے لگی۔ اب میرے دل میں جس کی محبت کروٹیں لینے لگی، اس محبت نے مجھے مجبور کیا، فاحببت ان اعرف، کہ میں جانا جاؤں۔ اس جانکاری کے لیے یہ سارا زمانہ بنا دیا۔ فاحببت، مجھے محبت ہوئی، ایک محبت کی خیرات کل کائنات۔ محبت تو خالق کو ہوئی، اپنے مصطفیٰ سے، اپنے حبیب سے، اپنے حبیب کی خاطر کل کائنات بنا دی، اپنے حبیب کی خاطر کل کائنات بنا دی۔ فاحببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں۔ اب مجھے کوئی جانے کا کیسے؟ مجھے کوئی جانے کے لیے طور پر جائے تو طور کا سرما بن جائے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو جائیں، مجھے کیسے جانے؟
مجھے جو بھی جانے میرے حبیب سے جانے، مجھے جو بھی پہچانے میرے مصطفیٰ سے پہچانے، مجھ تک جس کی بھی رسائی ہو میرے حبیب کی وسیلے سے رسائی ہو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رب العالمین نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ اللہ کا اذن ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ شان سمدیت کا مالک ہے، واسطوں کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کا محتاج نہیں ہے، لیکن حکم اس کا ہے اطاعت میرے حبیب کی کرو، اطاعت میرے حبیب کی کرو۔ میرا پتہ ڈھونڈنا ہے در مصطفیٰ پہ جاؤ، میرا قرب ڈھونڈنا ہے در مصطفیٰ پہ جاؤ، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو لب مصطفیٰ سے کہلواؤ، مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ میرا عرفان چاہتے ہو، مجھے پہچاننا چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ کو پہچان لو۔ جو میرے حبیب کو پہچان لے گا سمجھ لو مجھے پہچان لیا۔ میرے حبیب کو چھوڑ کر، میرے حبیب کو پس پشت ڈال کر کہیں مجھے نہ ڈھونڈنے چلے آنا، مجھے کہیں نہ ڈھونڈنے چلے آنا۔ ایک عاشق طور پر گیا تھا، ایک عاشق طور پر گیا تھا ڈھونڈنے، وہ عام عاشق نہیں تھے، وہ تو نبی تھے، وہ عام عاشق نہیں تھے، وہ تو نبی تھے۔ ان کی زبان سے یہ بات جچتی بھی تھی، رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا تو اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کلام الہی سنا کرتے تھے، جس کے کانوں میں رب کی آواز جاتی ہو، جسے رب مرتبہ دے کلیم اللہ کا۔ کلیم اللہ اس کو کہتے ہیں جو کلام کرے الہ سے، جو باتیں کرے خدا سے۔ باتیں کرتے تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا، باتوں میں اتنا مزہ تھا، باتوں میں اتنی لذت تھی، باتوں میں اتنی حلاوت تھی، باتوں میں اتنی کشش تھی، دل تڑپ اٹھا، کہا مولا یہ آواز اتنی پیاری ہے، اتنی بلی ہے، آواز نے چین چھین لیا، قرار چھین لیا، ہر چیز چھوٹ گئی، مولا پردہ ہٹا تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق جاریار، یا علی، یا غوث اعظم، زندہ باد۔ مولا آواز تیری تو بڑی میٹھی ہے، آواز تیری تو بڑی پیاری ہے، آواز تیری تو کانوں میں رس گھولتی ہے، آواز تیری نے میرے جسم کے ایک ایک حصے کو وہ قرار بخشا، وہ سکون بخشا۔ اب یہ قرار تو ملا، لیکن اس قرار نے بے قراری کو اور بڑھایا، اس آگ نے آگ کو اور بڑھایا۔ اب یہ آگ چاہتی ہے دیدار، اب مولا تیرا دیدار چاہتا ہوں، اب تو پردہ ہٹا، کلام تو سنا، مزہ آیا، لذت آئی، اب دل بے قرار ہے، مولا تو پردہ ہٹا۔ رب ارنی، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک، سامنے جلوہ تیرا ہو، ادھر نگاہیں موسیٰ کی ہو، رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ اٹھا پردہ دکھا جلوہ، اٹھا پردہ دکھا جلوہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے،
کب سے اس سورج پر نقاب ہے، یہ سورج پردے میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانے میں جہالت پھیل رہی ہے، زمانے میں نفرت پھیل رہی ہے، زمانے میں تکبر پھیل رہا ہے، زمانے میں نخوت پھیل رہی ہے، زمانہ ایک دوسرے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اے مولا، اس سورج سے پردے کو ہٹا، اس سورج سے پردے کو ہٹا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عاشق نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آگے سے آواز آئی لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا، مجھے دیکھنے میں کوئی تأمل نہیں ہے، مجھے اپنا آپ دکھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکے گا، ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچا، ابھی کلیم اللہ بنا ہے، جب حبیب اللہ بنے گا تب اس مقام پہ آئے گا۔ یہ نظارہ حبیب اللہ کے لیے ہے، یہ کلیم اللہ کے لیے نہیں ہے، کچھ صفی اللہ کے لیے ہے، کچھ خلیل اللہ کے لیے ہے، کچھ کلیم اللہ کے لیے ہے، کچھ روح اللہ کے لیے ہے، اور نظارہ حبیب اللہ کے لیے ہے۔ جو حبیب اللہ بنے گا وہ دیکھے گا، جو حبیب اللہ بنے گا وہ دیکھے گا۔ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ مولا کچھ تو کر، اس بے قراری کو دور کیسے کروں؟ اب دل سنبھلتا نہیں، دل سنبھلتا نہیں، تیری آواز نے اس دل کو موڑ دیا ہے اس طرف، دل کسی شے میں لگتا نہیں۔ مولا اب کیا کروں؟ آگے سے آواز آتی ہے وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی جانب دیکھ، اس پہاڑ کی جانب دیکھ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کی، صفاتی تجلی، ذاتی تجلی اور ہوتی ہے، صفاتی تجلی اور ہوتی ہے، ذاتی تجلی اور ہوتی ہے، صفاتی تجلی اور ہوتی ہے۔ جب صفاتی تجلی پڑی نا طور پہ، پہاڑ بڑے سخت ہوتے ہیں، پتھر بڑے سالڈ ہوتے ہیں، لیکن جب تجلی پڑی تو سرما بن گیا طور کا، سرما بن گیا طور کا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم آج چونکہ بات شفاعت کی کر رہے ہیں، بات ہم شفاعت کی کر رہے ہیں کہ ہم یہ سارا سلسلہ میلاد شریف کے پروگرام دیکھا جائے، پڑھے لکھے ذہنوں کو پراگندہ کیسے کیا، پلیوٹ کیسے کیا جاتا ہے، ان میں گندگی ڈرٹ کیسے پھیلائی جاتی ہے، 11ویں کہاں پہ لکھی ہے، 12ویں کہاں پہ لکھی، میلاد کہاں پہ لکھا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے، وہ کہاں پہ لکھا ہے۔ یہ پوچھتے اس سے ہیں جسے ابھی ناظرہ بھی نہیں پڑھنا آتا، پوچھتے اس سے ہیں جسے ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، اور پھر وہ سوال کرتا ہے کون سی چیز کہاں پہ لکھی، جسے لکھا ہوا پڑھنا نہیں آتا۔ حدیث اگر بغیر اعراب کے لکھی ہو تو پڑھنا نہیں آتی، کتاب کا نام پڑھنا نہیں آتا، مصنف کا نام پڑھنا نہیں آتا، فقط اتنا ہی سکھایا ہے کہاں لکھا ہے، فقط اتنا ہی سیکھا ہے کہاں لکھا ہے۔ تو یہ محفل میلاد دیکھ لیں،
11ویں شریف دیکھ لیں، محفل ذکر دیکھ لیں، یہ ہے کیا؟ اللہ کا ذکر ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آقا کے فضائل کا بیان اللہ کا ذکر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے، حضور تاجدار کائنات کے بارے میں رب نے فرمایا اے جعلتک ذکری، اے میرے مصطفیٰ میں نے تجھے اپنا ذکر بنا دیا۔ اب جو یا محمد کہتا رہے گا، یا مصطفیٰ کہتا رہے گا، یا رسول اللہ کہتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں یا اللہ کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اے جعلتک ذکری، اے میرے مصطفیٰ میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا۔ جو آپ کا ذکر کرے گا وہ ذکر آپ کا نہیں، وہ تو میرا ہی ہوگا، وہ تو میرا ہی ذکر ہوگا۔ تو ذکر مصطفیٰ کا نہ ہو، ذکر خدا کا ہو۔ تو محمد مصطفیٰ کا ذکر اگر آپ گھر میں بیٹھ کے کریں، مجلس میں بیٹھ کے کریں، جہاں پر بھی بیٹھ کر کریں، اس کا صلہ وہ اپنے حساب سے دیتا ہے۔ اب ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اب فرماتے ہیں کہ جس نے میرا ذکر اکیلے کیا، جس نے میرا ذکر اکیلے کیا، میں بھی اکیلے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ رب مولا تجھے کوئی کام نہیں، کل کائنات کا مالک ہے تو، کل کائنات کا خالق ہے تو، میں نے تو ذکر کیا، میں نے یا اللہ کیا، مولا تو اکیلا بیٹھ کے میرا نام لیتا ہے۔ جس نے اکیلے بیٹھ کے مجھے یاد کیا، میں اسے اکیلے بیٹھ کے یاد کرتا ہوں، اور جو محفل میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے، میں تو محفل میں بیٹھ کر اسے یاد کرتا ہوں۔ تو بہتر نہیں ہے محفل میں بیٹھ کے یاد کریں، ادھر اس کی دھوم مچائیں، ادھر آپ کی دھوم مچ جائے، ادھر اللہ کے نام کی دھوم مچائیں، اس کے حبیب کے نام کی دھوم مچائیں، عرش پر آپ کے نام کی دھوم مچے، فرشتے پوچھیں یہ ہے کون، کہاں کا رہنے والا ہے، مولا کس کا ذکر خیر ہو رہا ہے، فلاں کا ذکر خیر ہو رہا ہے، فلاں ملک کی فلاں بستی میں، داڑھی بھی پوری نہیں، امامہ بھی نہیں پہنا ہوا، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، بس دل لبریز ہے، دل پر ہے، دل بڑا ہوا ہے، محبت خدا کے ساتھ دل لبالب بڑا ہوا ہے، محبت مصطفیٰ کے ساتھ مر مٹنے والا ہے، عاشق ہے، لٹ جاتا ہے میرے نام پہ، بک جاتا ہے، اس لیے اس کا ذکر کرتا ہوں، میں اس لیے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ بک جاتا ہے، لٹ جاتا ہے، لٹا دیتا ہے سب کچھ۔ جب اپنا آپ دے دیا پھر مال کہاں رہا، اولاد کہاں رہی، پھر کسی چیز کا خیال نہ رہا۔ کیونکہ ایک اور پروگرام میں بھی جانا ہے، بہرحال میں مختصر کرتا چلوں۔ اصل میں یہاں پہ ماحول اور طرح کا بن جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جو آتا جاتا ہے دیتے جاتے ہیں، ہم بھی جو آتا جاتا ہے دیتے جاتے ہیں۔ ہمارا دمن تو خالی ہے، نہ علم نہ عمل، کچھ بھی نہیں۔ آتا علم والوں سے ہے، آتا عمل والوں سے ہے، آتا کمال والوں سے ہے، تو ان سے جو چیز آتی ہے بڑی باکمال ہوتی ہے، ان سے جو چیز آتی ہے بڑی باکمال ہوتی ہے۔ حضور تاجدار کائنات آپ فرماتے ہیں اُعطی تو خمسہ، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئیں، اُعطی تو خمسہ، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئیں، لم یعطہن احد قبلی۔ بخاری شریف مسلم شریف میں دونوں میں یہ حدیث، نسائی شریف میں بھی ہے،
سنن الکبریٰ میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی، بخاری شریف۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ اوتی تو خمسہ، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئیں، لم یعطہن احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی، جو مجھے ملا وہ کسی کو نہ ملا، جو خیرات مصطفیٰ کی ملی وہ کسی کو نہ ملی، جیسے صحابہ مجھے ملے کسی کو نہ ملے، حسین مجھے ملا کسی کو نہ ملا، حسن مجھے ملا کسی کو نہ ملا، فاطمہ مجھے ملی کسی کو نہ ملی، علی مجھے ملا کسی کو نہ ملا۔ اوتی تو خمسہ، اب چیزیں تو اور ہیں 5۔ اوتی تو خمسہ، خمس 5 کو کہتے ہیں، 5 تن پاک بولتے ہیں نا صداقت صاحب، انبیاء کرام میں بھی 5 تن پاک ہیں۔ خیار ولد آدم خمسۃ، 5 تن پاک ہیں انبیاء میں بھی، نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، و محمد خیرہم اجمعین، اور ان سب میں سے زیادہ بہتر، سب میں سے کمال والا، سب میں سے حسن والا، سب میں سے بااختیار، سب میں سے متصرف محمد مصطفیٰ ہے۔ اوتی تو خمسہ لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 نعمتیں عطا کی گئیں، مجھ پر 5 کرم ہوئے، 5 عطائیں ہیں، عطائیں تو اتنی ہیں کہ کوئی گن نہ سکے، لیکن سرکار نے جو عطائیں بتائیں، اوتی تو خمسہ لم یعطہن احد قبلی۔ اب اس میں پہلی چیز آقا نے کیا فرمائی؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا رعب مجھے دیا گیا 1 مہینے کی مسافت سے، جہاں پر سفر 1 مہینے کا ہو، محمد مصطفیٰ مدینے میں ہو، دشمن ایران میں ہو، دشمن روم میں ہو، ادھر لرزنا شروع ہو جائے، ادھر کانپنا شروع ہو جائے، نصرت بالرعب، اب یہ رعب مجھے میرے الہ نے دیا ہے، مجھے میرے خدا نے دیا ہے، میں مدینے میں ہوتا ہوں، دشمن وہاں پہ کانپتا ہے، اب یہ رعب ادھر تو دشمن کو ہے، اور جب کرم ہوگا تو کرم کہاں کہاں تک جائے گا، کرم کہاں تک جائے گا۔ ان کے اوپر تو رعب ہے کیونکہ دشمن ہے، ہمارے اوپر تو رعب ہے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو خاکسار ہیں، ہم تو قدموں میں بیٹھنے والے ہیں، ہم تو خیرات لینے والے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ دل ان کی طرف متوجہ کر لو، اس دل کو کاسہ گدائی بنا لو، یہ دل جب سوئے مدینہ کرو گے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت نہ دیکھو، حضور کے لیے مسافت کوئی معنی نہیں رکھتی، جہاں چاہیں جس کو چاہیں نواز دیں، اور جسے وہ نوازتے ہیں پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ فرش پہ بیٹھ کر عرشی ہوتا ہے، عرش اندر لیے گھومتا پھرتا ہے، عرش اندر لیے گھومتا پھرتا ہے، اندر ہی لامکاں، اندر ہی دیدار، اندر ہی سارا کچھ۔ کیوں؟ کیونکہ اندر وہ آ بیٹھے ہیں جن کے لیے فاصلے کوئی حیثیت رکھتے ہی نہیں، تو جب اندر وہ آ جائیں نا تو پھر بندہ بے حد ہو جاتا ہے، بے حد و بے کنار ہو جاتا ہے۔
جب اندر بے حد و بے کنار آ کر بیٹھ جاتا ہے نا تو پھر بندے کی بھی حد کوئی نہیں ہوتی، بندے کی حد کوئی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کسی شیخ کامل کا ایک مرید بہک رہا تھا، اب چونکہ وقت کم ہے، اب بڑی دور کا طویل فاصلہ تھا، مرشد کامل وضو فرما رہے تھے، آپ ادھر سے پانی کا چھینٹا مارتے ہیں، ادھر مرید ہدایت پہ آ جاتا ہے، ادھر مرید ہدایت پہ آ جاتا ہے۔ اتنی دور سے سینکڑوں میل کے فاصلے سے مرید اگر دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ کیونکہ مرید ہوتا تو فرش پہ ہے، دراصل عرشی ہوتا ہے، اندر عرش ہوتا ہے، اندر عرش والا ہوتا ہے۔ تو عرش والا کیا ہے؟ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو جب قادر اندر آتا ہے نا تو پھر بنتا ہے عبد القادر، جب قادر اندر آتا ہے نا تو پھر بنتا ہے عبد القادر۔ حضور قبلہ عالم کی ایک کرامت آپ کو میں بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگ جو لوگ ہمارے گاؤں میں گئے ہیں، دوسرے تیسرے گاؤں میں ہماری پھوپھی جان، وہ بھی وصال ہو گیا ان کا، گھاس انہوں نے اکٹھی کی ہوتی ہے، ہمارے علاقے میں کاٹ کے اکٹھی کر لیتے ہیں خشک گھاس، کیونکہ سردیوں میں برف باری ہوتی ہے، گھاس نہیں ملتی، تو جس طرح ڈھیر لگا ہوتا ہے کسی نے آگ لگا دی اس کو، کسی نے اس کو آگ لگا دی۔ اب فاصلہ اتنا دور ہے کہ آواز تو نہیں جاتی، کیسے جائے آواز؟ ٹیلی فون کا دور تو نہیں تھا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بہن بھی کسی خاص کی تھی، وہ بہن بھی کسی خاص کی تھی، بیٹی بھی کسی خاص کی تھی۔ تو باہر نکل کے قبلہ والد محترم کو آواز دیتی ہے، مولوی تجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا گھاس سارا جل رہا ہے۔ والد صاحب ادھر سے وضو کرتے ہوئے اس طرح چھٹا مارتے ہیں، بند ہو جاتی ہے آگ، اور یہ واقعہ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تصرف ادھر سے عطا ہوتا ہے، یہ اختیار ادھر سے ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت سے میرا رعب، میرا دبدبا، میرا جلال دشمن کے دل پر چھایا رہے گا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اور آگے آقا کیا فرماتے ہیں؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا۔ مسجد سجدے سے ہے، اس سے پہلے ہر جگہ عبادت نہیں ہوتی تھی۔ آقا آئے، آقا کی وجہ سے زمین کو پاکی ملی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اب روئے زمین پہ جہاں چاہو۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، اب تمہیں الگ جگہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جہاں پر بھی نماز کا وقت آئے، چونکہ میرے وجود کی وجہ سے یہ پاک ہے، مجھے پاک نے بنایا ہے، میں خود پاک ہوں، میری اولاد پاک ہے، میں صاحب شفاعت ہوں۔ وہ کہتے ہیں آؤ میرے در پر، میں صاحب شفاعت ہوں، امتی کہیں وہ شفاعت نہیں کر سکتے، کیسا مومن ہے؟ اوتی تو شفاعت، مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ رب العالمین نے، آقا علیہ السلام بڑے غمزدہ تھے، جبریل امین کو رب العالمین نے بھیجا اور پوچھا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ سے پتہ کر کے آؤ کہ کون سی چیز پریشان کر رہی ہے۔ سوچنے والی بات ہے، کیا خدا کو پتہ نہیں تھا؟ کیا خدا کو نہیں پتہ تھا
کہ میرے مصطفیٰ کو کون سی چیز غمزدہ کر رہی ہے، پتہ تھا نا، لیکن اس کے باوجود طریقہ کار ہے، پروٹوکولز آر دیئر، وی ہیو ٹو اوبے آل دیز تھنگس. ایسے ہی ہے نا، یہ ڈیوٹی ہے جبریل کی، در مصطفیٰ پہ بار بار جانا، ادھر سے پیغام لے کے جانا، ادھر سے لے کے آنا. جانتا یہ بھی ہے، جانتے وہ بھی ہیں. اگر آپ کہیں سرکار نہیں جانتے تو پھر رب کو نہیں پتا تھا کہ کس لیے یہ پریشان ہے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ جاتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ وہ اپنی امت کے بارے میں غمزدہ ہے. آگے سے جواب یہ آتا ہے، جاؤ میرے مصطفیٰ کو جا کے پیغام دے دو، انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، ہم عنقریب آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے. ولا نسوک، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، امت کی پریشانی نہ دل میں لے. انا سنردی کا، ان قریب ہم آپ کو راضی کر دیں گے. خدا تو وہ ہے جو رضائے محمد چاہتا ہے، خدا تو رضائے محمد چاہتا ہے، خدا تو راضی محمد مصطفیٰ کی خواہش میں ہے. جدھر آقا راضی خدا ادھر راضی. خدا ساری کائنات کو بھی بخش دے تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. انا سنردیک فی امتک ولا نسوک. بخاری شریف پڑھتے وقت یہ حدیثیں کہیں نہیں گزرتی ان کی نظر سے، یہ حدیثیں کہیں نہیں گزرتی. انا سنردیک فی امتک ولا نسوک. تو میں عرض کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ 1 مہینے کے فاصلے تک مجھے رب نے رعب عطا کیا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. دوسری چیز، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے تمام دنیا کو مسجد بنا دیا گیا، پاکیزہ بنا دیا. واحلت لی المغانم، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے اذن شفاعت ملا. شفاعت یہ ہے کہ اگر کوئی سائل آ جائے، اگر کوئی بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے مصطفیٰ سوالی اگر آئے، اگر مگتا بن کے آئے، فلا تنہر، ایسا نہ ہو مایوس لوٹے. رب تو چاہتا ہے کہ دنیا سوالی بن کر جائے، سائل بن کر جائے، اور سائل اس نے بھیجنے ہیں. اے میرے مصطفیٰ میرے بندے سائل بن کر آئیں گے، فلا تنہر، انکار نہ کرنا، انکار نہ کرنا. وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت عطا کی گئی. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے، ایک خاص قوم کی طرف. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، میں تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہوا ہوں. میری ایک قوم نہیں، صرف حجاز کے لیے نہیں آیا، صرف عرب کے لیے نہیں آیا. عجب بھی میری دسترس میں ہے، عرب بھی میری دسترس میں ہے، مشرق بھی میری دسترس میں، مغرب بھی میری دسترس میں ہے. کل خدا کی خدائی اس کے لیے نبوت مصطفیٰ ہے. ہر ایک در مصطفیٰ کا سوالی.